سنن دارقطنی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استاکو استاکو ولا تأتونی قلحا لولا ان اشق علی امتی لفرست علیہم السواک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا، استاکو استاکو، مسواک کر کے آیا کرو، مسواک کر کے آیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، لا تأتونی قلحا، میرے پاس اس حال میں نہ آؤ کہ تمہارے منہ سے بدبو نکلتی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر امت پر مجھے تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسلمانوں پر مسواک کرنے کو لازم کر دیتا۔ مسجد کے تعلق سے یا اجتماعی عمل کے تعلق سے دین سب سے زیادہ زور منہ کی صفائی پہ دیتا ہے، بدن کی صفائی پہ بھی، لیکن بدن کی صفائی سے کہیں زیادہ منہ کی صفائی پہ زور دیتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ فضیلت کہ نماز کا ثواب، فرض نماز کا ثواب، با جماعت نماز کا ثواب 70 نمازوں تک پہنچے تو با جماعت نماز کا ثواب 27 درجہ، لیکن جب مسواک کر کے ہو تو 70 نمازوں تک ثواب کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس بات کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ترغیب کے لیے کہ مسلمان جب وضو کرے تو مسواک کے ساتھ کرے، جب وہ مسلمانوں میں آ کے بیٹھے یا مسجد میں آ کے بیٹھے تو اس کے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی پہ زور دیتے ہوئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ تاکید کے لیے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرو، مسواک کرو، اس حال میں میرے پاس نہ آؤ کہ تمہارے منہ سے بدبو نکلتی ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف کا ڈر نہ ہوتا کہ ایک اضافی فرض ان پر عائد ہو جائے گا، اگر اس کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنے کو لازم کر دیتا۔ لہذا اللہ کے رسول نے یا اسلام نے تو لازم نہیں کیا ہے، لیکن ان الفاظ سے ہم اس کو لازم اگر سمجھ لیں اور وضو مسواک کے بغیر نہ کریں، مسجد میں آنا مسواک کے بغیر نہ کریں تو ہمارے لیے یہ باعث ثواب بھی ہے اور ہمارے لیے مفید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق